اسرائیل کی طرف سے، نیتن یاہو کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انڈائریکٹلی کنوے کیا جا رہا ہے بہت زیادہ خطرناک میسج۔ صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ قطر میں دوحہ میں اسرائیل نے حملہ کیا اور حملہ کر کے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا، اور اس میں مین ٹارگٹ وہ اچیو نہیں کر سکے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک حملہ کیا، اور قطر جو کہ امریکہ کا بہت ہی اہم اتحادی ملک ہے، اور پھر یہ کہ حماس کے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے، لیکن اس پہ حملہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی مذمت کی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، قطر کے وزیر اعظم وہاں پہ گئے اور انہوں نے واضح طور پر اس حملے کے خلاف آواز بلند کی اور اپنا موقف پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے، لیکن اس کے جواب میں مذمت تو کی گئی، لیکن اسرائیل کا نام کسی نے نہیں لیا، 15 کے 15 سلامتی کونسل کے اراکین نے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کا اثر و رسوخ اچھا خاصا ہے، امیر ملک ہے اور امریکہ کا اہم اتحادی ہے، اور دوحہ میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہ دوحہ میں ہیں۔ سب سے بڑا بلکہ بیرون ملک جو فوجی اڈوں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ دوحہ میں ہے، جسے ایران نے بھی نشانہ بنایا تھا۔ لیکن اس سارے سیناریو میں جو معاملہ ہے وہ قطر پہ حملہ کیا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد نیتن یاہو نے اس حملے کو سپورٹ کیا اور اعلان کہا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور پھر انہوں نے ایک تقریر کی 2 منٹ کی، اور اس 2 منٹ کی تقریر میں وہ بہت ہی تقریر خطرناک ہے، میں آپ کو اس کے کچھ حصے سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک تو نیتن یاہو نے یہ کہا کہ 11 ستمبر کے حوالے سے 9/11 آپ کو معلوم ہے کہ ایبٹ آباد میں فوجی آپریشن ہوا تھا، امریکہ کا فوجی آپریشن، اور وہاں پہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا۔ تو ایک تو انہوں نے اس 11 ستمبر کے حوالے سے خاص طور پہ نیتن یاہو نے ایک بات کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اور پاکستان پہ حملہ کیا اور ایبٹ آباد آپریشن کیا 9/11 کے بعد، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے قطر دوحہ میں حملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے رہیں گے، اور پھر خاص طور پہ انہوں نے ایبٹ آباد آپریشن کا ذکر کیا اور امریکہ کے فوجی آپریشن کا ذکر کیا جس میں اسامہ بن لادن مارے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو بغور جو پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا تو اس وقت مکمل طور پر سینسرشپ عائد ہے اور وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی خبر کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ نیتن یاہو نے کیا کہا، کیونکہ یہ ایک خطرناک سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو مختلف انداز سے لیا جا رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی 2 منٹ کی تقریر میں ایک طرف تو دوحہ پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے، اس کا نہ صرف دفاع کیا ہے بلکہ اس کو جوڑا ہے 9/11 کے تناظر میں ایبٹ آباد آپریشن کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کہا جیسے امریکہ نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایبٹ آباد آپریشن کیا پاکستان میں جا کے، اسی طریقے سے ہم نے بھی دوحہ میں حملہ کیا اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ سنیے ذرا نیتن یاہو کہتے کیا ہیں۔ Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well,
Yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. تو یہ تھے نیتنیاہو، اور انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ جیسے امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا، پاکستان میں حملہ کیا، اسی طریقے سے ہم بھی یہ کام کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف قطر ہی نہیں، جہاں چاہیں گے ہم حملہ کریں گے اور اپنے دشمنوں کا پیچھا کریں گے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اب امریکہ کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قطر پر اسرائیل کا حملہ افسوسناک ہے، لیکن حماس کا پیچھا کرنا ایک جائز اور اہم ہدف ہے. اور اس میں اسرائیل کی طرف سے اور اسرائیلی حکام کی طرف سے جو بتایا گیا، عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اس حملے کا پہلے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو علم تھا، اور ان کی اجازت اور ان کی مشاورت اور ان کی منظوری کے بعد ہی اتنا بڑا قدم اسرائیل نے اٹھایا ہے. تو ہمارے جو جنرل صاحب ہیں ان سے یہ صرف یہ کہنا ہے، اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب بہت اتاولے ہوئے جا رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے، اور اب جو ہے کیونکہ اس وقت بھی جو گورنمنٹ موجود ہے وہ بھی پرو اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات اور مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو ان کے لیے ذرا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو، اور جو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں بند کمروں میں اقتدار کے عالمی ایوانوں میں، ان کے لیے ذرا یہ کافی امپورٹنٹ ہے. ابھی تک ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس بیان کو سیریسلی اس کا جواب دیا گیا ہے. یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اور نہ ہی ہمارے قومی ذرائع ابلاغ جو ہیں، ہمارے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل اور اخبارات، اس میں ہمیں یہ خبر نظر آ رہی ہے. البتہ عالمی ذرائع ابلاغ اس خبر کو باقاعدہ طور پر اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر ایسا کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اسرائیل، جو کہ پاکستان کا نام لے لے کر یہ بات کی جا رہی ہے. اب آتے ہیں ذرا ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے جی. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ تو اندرون ملک کیا ہو رہا ہے. ایک اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا، اور اس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے انتہائی شرمناک گفتگو کی ہے. شرمناک گفتگو، قابل مذمت گفتگو، اور وہ بھی ایک خاتون ایڈوکیٹ کے بارے میں. میں ان کے ڈائلاگ سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مہرنگ بلوچ کا کیس تھا. مہرنگ بلوچ ہماری بہن ہے، بلوچستان سے تعلق ہے. ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو مسلسل ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری خواتین کو رکھا ہوا ہے. تو مہرنگ بلوچ کا کیس تھا، ECL سے نام نکلوانے کا معاملہ تھا، اور اس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ امپورٹڈ جج ہیں، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی فیکٹو چیف جسٹس ہیں، ڈیجورے نہیں ہیں، اور ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان مزاری سے ان کی تلخ گفتگو اور ان کے شوہر کے ساتھ، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کیس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گی کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو، ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ نے کہا.
اور ایمان مزاری صاحبہ مسنگ پرسنز کے کیس لے رہی ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے صحافیوں پہ پابندیاں لگتی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ احمد فرحات ہمارے شاعر ہیں، ان کو اٹھایا گیا۔ وہ سارے کیسز ایمان مزاری صاحبہ اس کو ہنسی خوشی اس کو لیتی ہیں اور وکالت کرتی ہیں اور انصاف دلاتی ہیں۔ ان پہ اپنے پہ بھی مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں اور ان کے شوہر ہیں چٹھا صاحب، اور وہ بھی اس وقت وہ بھی وکیل ہیں، تو وہ بھی ادھر موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو۔ ایمان مزاری نے کہا آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے، یہ چیف جسٹس نے ایمان مزاری سے کہا۔ اور ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی میری وجہ سے آپ میری کلائنٹ مہرنگ بلوچ کا کیس خراب نہیں کریں گے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں، میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں، ذاتی حیثیت میں نہیں آئی۔ آپ نے کمنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں، چیف جسٹس ڈیفیکٹو چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا۔ تو کہتے ہیں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ میں نے کوئی بات قانون اور آئین سے باہر نہیں کی، اگر آپ قانون عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ ایمان مزاری نے کہا مجھے آئین نے آزادی اظہار دی ہے، میں نے وہی استعمال کیا ہے حق۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہادی چٹھا جو کہ ان کے شوہر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہادی صاحب سمجھائیں اسے کسی دن میں نے پکڑ لیا نا۔ تو یہ ایک خاتون ایڈوکیٹ کے بارے میں سرفراز ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اگر یہ سٹیج آ گئی ہے تو عدالتیں وکلا کو دھمکی دے گئیں تو کر لیں توہین عدالت۔ اور ایمان مزاری نے کہا کہ ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے ان کو پہلے کابینہ کی سب کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا، اور اس طریقے سے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جیسے بھی ہیں لولے لنگڑے، وہ جج بن گئے، جج بننے کے بعد وہ ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، امپورٹڈ جج 26ویں غیر آئینی ترمیم۔ اس کے بعد ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ڈیفیکٹو، اور جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، اور ان 5 ججز کو جو کہ خطوط لکھ رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں، ان سب کو بائی پاس کرتے ہوئے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ اور ان کی یہ گفتگو آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک لیول جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔